بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلوات والتسلیمات. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کن چیزوں میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہیں کافی رہے اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت کی نجات حاصل کر لے، اخروی کامیابی حاصل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عظیم کامیابی کے حصول کا طریقہ کار دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی: امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ انسان کی زبان جسامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اسی زبان کو استعمال کر کے انسان دین میں داخل ہوتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے، اور اسی زبان کا غلط استعمال انسان کو دین سے دور بھی لے جا سکتا ہے۔ اسی زبان کا اچھا استعمال دنیا میں انسان کے لیے رشتوں میں اضافے اور مٹھاس کا سبب بنتا ہے، اور اسی زبان کا غلط استعمال انسان کے رشتوں میں تلخیاں ڈالتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ ایمان کی درستی کا ایک بڑا انحصار انسان کی زبان پر ہے۔ تو زبان پر قابو پانا اور اس پہ کنٹرول رکھنا، لغویات سے اس کو محفوظ رکھنا، یہ نجات کے حصول کا پہلا نسخہ ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی: وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہیں کافی رہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ انسان کے گھر میں اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، انسان کے گھر میں جو بھی ساز و سامان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق دیا ہے تو وہ اس پہ مطمئن رہے، دوسرے کے گھر کو نہ دیکھے کہ فلاں گھر کے اہل اچھے ہیں، یا فلاں گھر کا سامان بہتر ہے، یا فلاں گھر رزق کے اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہو وہ اس پہ قناعت اختیار کرے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے اپنے سے کسی بڑے کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے سے کم پہ نظر رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی اس کو نعمتیں حاصل ہیں اس پہ اس کو شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اگر آپ اپنے سے بہتر کو دیکھیں گے مال کے اعتبار سے تو انسان ناشکری کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، یعنی تمہیں قناعت کی، دولت کے حصول کی فکر کرنی چاہیے۔ اور شاید اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہو موجودہ دور کے اعتبار سے کہ انسان اپنی فراغت کے زیادہ تر لمحات اپنے گھر میں گزارے، کیونکہ بازار فتنے کی جگہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں زمین کے سب سے مبغوض حصے بازار ہیں۔ اور ایک روایت میں بازار کو شیطان کی مجلس قرار دیا۔ تو حسب ضرورت انسان بازار ضرور جائے، لیکن اپنے فراغت کے زیادہ تر لمحات بالخصوص موجودہ دور میں انسان کو اپنے گھر میں گزارنے چاہیے، تاکہ وہ بہت سارے فتنوں سے اپنے دامن کو بچا سکے۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی: وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔
صبح و شام انسان سے مختلف گناہ کا صدور ہوتا ہے، تو ہر گناہ کے بعد اگر انسان فوری طور پر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر اگلا گناہ کرے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، پھر انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ تین بڑے بنیادی نسخے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے اور قناعت کی دولت حاصل کرے، زیادہ تر اپنے گھر میں رہے، اور نمبر 3 اپنے گناہوں پر رویا کرے، توبہ کا اہتمام کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نجات کے حصول کو آسان بنا دیں گے۔